السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک عظیم علمی روحانی شخصیت علامہ شوق نعیمی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علامہ شیخ نعیمی عبقری شخصیت، مستند شاعر، باکمال محقق، بے مثال فقیہ اور پائے کے محدث کا نام ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے صرف علاقائی، صوبائی، ملکی سطح پر نہیں بلکہ عالمی سطح پر اپنی علمی دھنک چھوڑی اور علمی اور ادبی کارناموں سے متاثر کیا۔ معاصرین اور اکابرین کو اپنی تبحر علمی کا متعارف کروایا اور کثیر الجہاد شخصیت کے مالک تھے۔ جیسا کہ وہابیہ دیابنا کے ہمیشہ سے یہ فطرت رہی ہے، یہ عادت ثانیہ رہی ہے کہ وہ لوگ اہل سنت و جماعت کے وہ عظیم اکابر، عظیم محققین، عظیم علماء و صوفیاء کو اپنے صفوں میں شامل کر لیتے ہیں جن کے بعد ان کے وارث نہیں ہوتے یا پھر ان کے مریدین اور معتقدین ان پر صحیح کام نہیں کر پاتے۔ حضرت علامہ شوق نعیمی رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ کچھ وہابی دیوبندی انہیں اپنے پالے میں لینے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ علامہ شوق نعیمی رحمہ اللہ علیہ کی پیدائش بہار کے گاؤں نعیمی ضلع پٹنہ میں 1860 عیسوی میں ہوئی، جو ادبی حلقوں میں آج بھی عظیم آباد کے نام سے مشہور ہے۔ علامہ شوق نعیمی کی شخصیت کے دو نمایاں اور روشن پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک شعر و سخن کا اچھا ذوق رکھتے تھے، عمدہ ذوق رکھتے تھے، مستند شاعر تھے۔ چونکہ شوق نعیمی رحمہ اللہ علیہ کی پیدائش اور تعلیم و تربیت ایک مذہبی علمی خانوادے میں ہوئی تھی، ان کے والد سبحان اللہ خود ایک ذی علم انسان تھے، چنانچہ بچپن ہی سے ان کی ذات پر ان چیزوں کے اثرات نمایاں رہے اور وہ حصول علم کی طرف بچپن ہی سے راغب ہو گئے۔ وہ فطرتاً شاعر تھے، کم عمری ہی میں شعر و شاعری کا ذوق آپ کو حاصل ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے صلاحیتیں شوق نعیمی میں ودیعت فرما دی تھی، لیکن جب حصول علم کی غرض سے اس وقت کے علمی و ادبی مرکز لکھنؤ کا سفر کیا، وہاں شمشاد لکھنوی اور تسلیم لکھنوی جیسے شعراء کی شاگردی اختیار کی تو ان کی اصلاح و تربیت نے شوق نعیمی کی علمی ادبی شعر و سخن کو جلا بخشی۔ جہاں وہ ایک قادر کلام باذوق شاعر تھے، وہی ایک عظیم محدث اور فقیہ بھی تھے۔ آپ کا اصل نام علامہ ظہیر احسن محمد بن علی اور شوق آپ کا تخلص تھا۔ علامہ شوق نعیمی علیہ رحمۃ رضوان 4 جمادی الاولیٰ 1278 ہجری کو عظیم آباد کے قصبہ سالے پور میں پیدا ہوئے۔ اس میں گرامی میں محمد ظہیر احسن، کنیت ابو الخیر، تخلص شوق اور تاریخی نام ظہیر الاسلام ہے۔ ان کا سلسلہ نسب 34ویں واسطے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ جب شیخ نعیمی علیہ رحمۃ رضوان نے علوم دینیہ و طبیہ سے فراغت پائی تو اپنے وطن لوٹے، پٹنہ لوٹے، وہاں افادہ خلق اور کسب معاش کے لیے طبابت کا پیشہ اختیار کیا، حکمت کا پیشہ اختیار کیا۔ ساتھ ساتھ درس و تدریس، تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ وہاں اپنے قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق اور دیگر موضوعات، وعظ و تذکیر اور پند و نصاحی کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ البتہ قرآن کریم سے خاص لگاؤ تھا، سو آپ نے خطبوں میں مکمل قرآن کیا اور آپ کی خواہش تھی کہ مواعظ میں بھی قرآن مکمل قرأت کی شکل میں پیش کر سکیں۔ علامہ ظہیر حسن رحمہ اللہ علیہ کے 2 صاحبزادے تھے، شیخ عبدالرشید پہلی بیوی سے، شیخ عبدالسلام دوسری بیوی سے۔ حضرت علامہ شوق نعیمی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے پیچھے 44 سے زائد مختصر رسالے اور چھوٹی بڑی کتابیں، مفید معلومات پر مشتمل کتابیں یادگار چھوڑی، جن میں وشحۃ الجدید فی اثبات التقلیل، حبل المتین، رد السالکین، جامع الآثار فی اختصاص الجمعہ بالامصار، المقالات الکاملہ، تعام الانوار، جلاء العین فی رفیع الیدین، الدرۃ الغرہ، تبیان التحقیق، تنزیل در بیان تقبیل وغیرہ وغیرہ آپ نے تحریر فرمائی۔ لیکن فن حدیث میں لکھی گئی ان کی تصنیف آثار و سنن کا شاہکار کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کتاب کے مایا ناز ہونے پر اگر ہم غور کریں تو اس کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ علامہ ظہیر احسن شوق نعیمی رحمہ اللہ علیہ کا تحقیقی رنگ اس کتاب میں پایا جاتا ہے۔ اسے پڑھ کر ان کی گراں قدر تحقیقات بلکہ ان کے صاحب رائے ہونے کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے ازاحت الاغلاط، اصلاح، سرما تحقیق، دیوان شوق، نغمہ راز، سوز و گداز وغیرہ، یادگاری وطن وغیرہ جیسی شعر و شاعری پر مشتمل کتابیں بھی یادگار چھوڑی ہیں۔ آپ ایک عظیم محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم فقیہ
اور اردو ادب کے اعلیٰ نمونے کے شاعر تھے۔ آپ نے 17 رمضان المبارک 1322 ہجری کو عظیم آباد میں وصال فرمایا۔ جمعہ کے دن تھا آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو عظیم آباد اپنے وطن یعنی نیمی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔